ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گہری نظر سجاد میر کے ساتھ اور بہت ساری خبریں آج کے تبصرے پر ہم بات چیت کر رہے ہیں بہت گہری نظر، اور اس کی جو حقیقت ہے خبر کے پیچھے بیسیکلی بنیادی طور پر وہ خبر کیا ہے اس پر ہم سجاد میر سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ایک اور خبر ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جو معاہدہ تھا وہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے، تو آپ کے خیال میں اب یہ تعطل کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ امریکہ کے ساتھ یہ معاملہ عراق میں بھی ہوا تھا جی۔ عراق سے نکلتے ہوئے وہ چاہتا تھا کہ اس کا کوئی اسٹریٹجک معاہدہ ہو جائے، ان کی فوجوں کو وہاں رہنے کی کوئی ایک سہولت حاصل ہو جائے، کس طریقے سے قانونی جواز کچھ عرصے کے لیے ملا، پھر اس کے بعد اب مالکی جو ان کے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں بات۔ افغانستان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ 2014 میں جب وہ واپس جائے تو اسے افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز ملے جسے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کرتے ہیں۔ اسٹریٹجی ویسے تو حکمت عملی ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن فوجیوں نے اس کے ایک ہی معنی محدود کر دیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ کوئی فوجی معاملات پہ معاہدہ۔ جب کوئی اسٹریٹجک معاہدہ ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فوجی معاملات پہ معاہدہ بنا دیا ہے، لفظ کا مطلب ہم نے جو بھی محدود کر دیا ہے کچھ کر لیا جائے، تو وہ افغانستان سے کوئی اس طرح کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کرزئی کے ہوتے ہوتے ہو جائے، 2014 کے بعد اسے وہاں رہنے کا کوئی جواز مل جائے۔ اب کرزئی وغیرہ یہ کہتے ہیں صاحب جی ٹھیک ہے، پہلے تو 2-3 باتیں طے کرو۔ ایک تو ہے کہ نائٹ رات کو تمہارے دستے نکل کر اچانک ہمارے لوگوں پہ جو حملے کرتے ہیں وہ بند کرو جی، یعنی کہ وہ نائٹ اٹیک جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطرناک آدمی ہے، ٹھیک آدمی نہیں ہے، تو رات کو چھاپا مارتے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر وہ بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی بحث چل پڑی ہے۔ اور وہاں چونکہ وہ کام امریکن فورسز کرتی ہیں تو لوگ بہت تنگ ہیں، یعنی کہ طالبان سے اتنے تنگ نہیں ہوں گے جتنے امریکہ کے اس فیصلے سے جو اس نے ریسنٹلی اس پر امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے، نائٹ ریڈز۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں یہ بند کیے جائیں۔ دوسرا جو کہ آپ حراست میں جن جیلوں میں لوگوں کو رکھتے ہیں اس کی کنٹرول جو ہے ہمیں دے دیا جائے، یہ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کنٹرول دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو پکڑتے ہیں قیدی بنا کے رکھ دیتے ہیں، نہ آتا پتہ ان کا معلوم نہیں ہوتا، اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جس طرح ہم لاپتہ افراد کے بارے میں کہتے ہیں یہ افغانوں کے پاس ہوں۔ امریکیوں کو دوسرے پرابلم ہے، انہوں نے بڑی مشکل سے افغان فوج اکٹھی کی ہے۔ اب فوج جو ہے اس میں تاجک اور ازبک زیادہ ہیں، پشتون ان علاقوں کے ہیں جن علاقوں میں ریزسٹنس نہیں ہے، جو اصل ایریا ہے وہاں کے پشتون اس میں آتے ہی نہیں ہیں، اگر آنا چاہیں تو وہ ان کو اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو فوج بنائی جائے وہ ڈسپلنڈ ہو۔ وہ فوج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کے جلانے کے بعد کے واقعہ کے بعد وہ امریکیوں کے دشمن ہوئے پڑے ہیں۔ اچھا، ان کو عجیب بات ہے، ہماری تنخواہ دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم نے فوج بنائی، ہم نے رکھی، ہم نے تربیت دی، ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اچھا، یہ اعتبار بھی نہیں کرتے ان پر۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس فوج کے پیسے بھی کہاں سے آئیں گے؟ افغانستان کے پاس تو ہے نہیں، پیسے بھی امریکہ نے دینے ہیں، تربیت بھی امریکہ نے دینی ہے، بندے بھی اس نے اپنی مرضی کے چننے ہیں۔ ابھی لوگ تو کہتے ہیں تم نے ازبک اور تاجک چن لیے ہیں۔ ابھی ان کا میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس نے آرٹیکل لکھا، اس نے کہا کہ میں نے اس وقت بھی اس کو رپورٹ کیا تھا، میں تھا وہاں جب سوویت یونین وغیرہ یہاں آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ازبک تاجک ساری یہ اس طرح کی فوج ہے، یہ ساری جاسوسی کر دیتی ہے، بتا دیتی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو یہ آپ کی جاسوسیاں بھی یہ کر رہے ہیں، یہ ریلائبل فوج نہیں ہے۔ تو امریکہ ایک عجیب مخمصے میں ہے، وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، کرزئی بھی اپنے پتے کھیل رہا ہے، وہ مزید رہنا چاہتا ہے اگلے 6-7 سال کے لیے جو لیگلی اور آئینی طور پر وہ رہ نہیں سکتا۔ تو ان ساری مشکلات میں وہ پھنسا ہوا ہے، اور ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، ویسے تو افغانستان کی صورتحال کا پھنسے ہوئے ہیں نا، امریکہ تو خیر پھنسا ہی ہوا ہے جی، سپر پاور۔ اور اگر وہ خود نہیں پھنستا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے بہت سارے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیا جائے۔ آمنہ شاہ، آپ جاننا چاہیں گی کچھ معلوم کرنا چاہتی ہیں کچھ کس چیز؟ سرائیکی صوبے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی، کیا واقعی سرائیکی صوبے کی ضرورت ہے، یہ ایک محض پولیٹیکل پارٹیز کا دوسرا ہی ایک ایجنڈا ہے؟ اصل میں جی سرائیکی کا لفظ تو ایجاد ہی کوئی 50 سال پہلے ہوا ہے، 40-42 سال پہلے ملتانی بولی جاتی تھی، ڈیرے کی زبان تھی، ریاستی زبان تھی، مختلف زبانیں تھیں، کچھ اور بھی تھی۔ سرائیکی کا لفظ کہیں استعمال ہوتا تھا سندھ کے کسی علاقے میں اسی زبان کے بارے میں، اس کے مختلف شیڈز ہیں جس طرح پنجابی کے شیڈ ہیں۔ تو حسان الحیدری کہتے ہیں کہ یہ لفظ پہلی بار میں نے استعمال کیا، قائم کیا۔ پھر ریاض رام ایک صاحب تھے، ادیب تھے، ریاض رام نہیں، ریاض انور، ریاض رام تو اور دوسرے شاعر ہیں، وہ انہوں نے اس لفظ کو جو تھا وہ اس سرائیکی کاز کو لے کر وہ جو ہمارا رائٹر گلڈ ہے اس میں ڈھاکہ بھی گئے، ہر جگہ استعمال کرتے ہوئے، تو ادبی تحریک تھی۔ پھر اس کو قوم پرستوں نے اون کر دیا۔ اچھا، قوم پرستی کی تحریکیں پاکستان میں نہ پنجاب میں چلتی ہیں نہ سندھ میں چلتی ہیں، طاقت ہوتی ہے، پیچھے لوگ ہوتے ہیں، انتہا پسندی بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ووٹوں کو دیتے ہیں۔ پنجاب میں یہی صورتحال تھی کہ لیکن اب اس کو کوئی مین پولیٹیکل پارٹیز اون کر رہی ہیں۔ ایون مسلم لیگ کہتی ہے ہمیں صوبے بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے،
آپ بنا لیں صوبے صوبر بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی سوچ سمجھ کے بنائیں، مشاورت سے بنائیں. بہاولپور والے کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ الگ کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہمارا تاریخی طور پر اپنا مقام ہے، ہمارا حق اور ہے، اس کو تسلیم کریں. تو یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم جلسہ عام میں اعلان کریں اور بن جائے اور بن گیا، اس طرح نہیں بنتے. اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا. کئی طریقے ہو سکتے تھے کہ ہم اپنے ایک صوبے کے اندر ہر صوبے کے جو یونٹ ہیں وہ بڑے کر دیتے، یعنی کہ جو پہلی ڈویژن تھے اب تو چھوٹے ہو گئے نا، ان ڈویژن کو ہم ایک طرح کا سب صوبے کا لیول دے کر، کچھ اس کا نام دے کر، مجھے کئی ذہن میں نام بھی ہیں لیکن میں اس طرح فلوٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ نام دے کر آپ جو ہے اس کو ایک صوبے کے کنٹرول کے اندر ایک سب یونٹ جن کی اپنی چھوٹی اسمبلی ہوتی، پاورز ہوتی، اختیارات ہوتی. آپ نے شہری حکومت نہیں بننے دی تو آپ کیا بننے دیں گے؟ اصل میں یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اب مرکز نے براہ راست بظاہر تو اختیارات دے دیے ہیں صوبوں کو، لیکن دیے کچھ نہیں ہے جی. یعنی وہ ایک کتابوں کی حد تک دیے جاتے ہیں یا لا جو بنایا جاتا ہے اس حد تک دیے جاتے ہیں، اسے عوام تک نہیں پہنچایا جاتا. پریکٹیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی اس طرح سے نہیں ہوتی. اس طرح نہیں ہوتی جی، بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہم اس پر غور و خوض بھی نہیں ہوتا کہ فرض کیا تعلیم صوبوں کا معاملہ ہے، آسان کام ہے. انہوں نے کہا جی نصاب تعلیم کون طے کرے گا؟ ہاں اچھا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا اچھا وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، وہ پوری یونیورسٹیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کو پیسے بھی دیتا ہے، فنڈز بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے پروفیسر بھی منگواتا ہے کہ یہاں کے پروفیسر کو پی ایچ ڈی کے لیے باہر بھی بھیجتا ہے اور بہت سے کام کرتا ہے. تو اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا نہیں انہوں نے تو ہماری ڈگریوں کو جعلی قرار دینے کی بڑی لمبی چوڑی سازش کی تھی اور قرار دی تھی، تو ان کو بالکل نہیں دینا چاہیے. یعنی فیصلہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں آپ کہ اس کو توڑ دیا جائے، یعنی اس بات پہ نہیں ہے کہ اس کی ملک کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور ضرورت ہے تو کتنی ضرورت ہے، یہ آپ سوچتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں اس کو توڑ دیا جائے. تو اس طرح تو نہ فیصلے ہوتے ہیں، نہ معاملہ طے ہوتے ہیں، نہ حالات بہتر ہوتے ہیں. تو ہمیں ان تمام باتوں کو بڑے غور و خوض کے ساتھ، ہم نے اتنی غور و خوض کے بعد 18ویں ترمیم بنائی تھی، فوراً ہی اس میں کیڑے نکل آئے، 19ویں ترمیم کرنی پڑی، اور اس کے بعد بھی اب بھی اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کا حل نظر نہیں آتا. بلوچستان کے لیے خاص طور پہ ہم نے بہت سے وہ بھی مطمئن نہیں ہیں. ہم نے پختونخوا، خیبر پختونخوا نام رکھا، ہزارہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی. تو یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کے کرنے والی ہیں، سوچ سمجھ کے کی جائیں. جی بالکل، ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور بہت شکریہ اسامہ آپ کا، آمنہ اور انم آپ کا بھی، اور سجاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ کل جو ہے ہم دوبارہ آئیں گے. میں آپ کے لیے بہت ساری خبریں، بہت سارے سوالات جو ہمیشہ کی طرح کوشش کی جاتی ہے تاکہ عوام کو اس کا جو صحیح رخ ہے حقیقت کا اور خبریں جو ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ اور کیا چاہتے ہیں. اور میں اب اگر فلسفہ جاننے لگ جاؤں تو لوگ کہیں گے یہ کیا شروع کر دیا، فلاں کرنا شروع کر دوں. بہت سی چیزیں ہیں جن پر وہ جاننا چاہیں گے کہ ہم اس 40 منٹ کے سیگمنٹ میں گفتگو کریں، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دیں گے. جی بہت شکریہ. اور بالکل ناظرین، جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس 40 منٹ کے پروگرام میں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگیں، یا جو آپ جاننا چاہتے ہیں بنیادی طور پر کون سی وہ خبریں ہیں جن پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے اور آپ جان سکیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان کمل دعا کو. انشاءاللہ ہم کل دوبارہ حاضر ہوں گے بہت ساری خبریں اور بہت ساری تبصروں کے ساتھ. اللہ حافظ.